بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی تک صحیح بخاری کی کتاب وحی اور کتاب ایمان کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم کتاب علم کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علم، حدیث نمبر 59۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں، آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باتیں مکمل کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ، میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ایماندار دنیا سے اٹھ جائیں تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے پوچھا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ حدیث نمبر 60۔ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سادو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو، ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا۔ حدیث نمبر 61۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حدیث نمبر 63۔ ایک بار ہم مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، اور پوچھنے لگا، بھائیو، تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا، اے عبد المطلب کے فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو اور آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک تعالیٰ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں،
کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر وہ کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے یہ آپ کو حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کی روزی رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ یہ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کر ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس لائے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، اپنی قوم کے لوگوں کو جو یہاں نہیں ہیں بھیجا ہوں، تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو لیث کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے یہ موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 64۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا خط دے کر بھیجا اور یہ حکم دیا کہ اے حاکم بحرین کے پاس لے جا، اسے حاکم بحرین کے پاس لے جا۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ شہر ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے ابن مصیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ حدیث نمبر 65۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا، گویا میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا یہ کس نے کہا کہ اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا؟ انہوں نے جواب دیا انس رضی اللہ عنہ نے۔ حدیث نمبر 66۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے۔ ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک جب مجلس میں ایک جگہ دیکھی گنجائش پائی تو وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا تمہیں ان تینوں آدمیوں کے بارے میں بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ مانگی، اللہ نے اسے پناہ دی۔ دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اسے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑ لیا تو اللہ نے بھی اسے منہ موڑ لیا۔ حدیث نمبر 67۔
حدیث نمبر 68۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم قبیلہ خاطر نہ ہو جائیں۔ الحمدللہ آج ہم نے حدیث نمبر 61 تک کا مطالعہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ کی نشست میں اس کا مزید مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔